کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں، میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نو عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محفظ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم تھا۔ نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھی۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ بات مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور 1 راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔
अल्लाह अकबर। हजरत आसिम बिन अदी कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को एक तरफ किया, मैंने कहा अहक्कन मा तकूलु यब्न रवाहा, ए रवाहा के बेटे जो तुम कहते हो हक कहते हो। उन्होंने कहा ई वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। काफिर भाग गए, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है। कहते हैं कि जब इन्होंने ये गवाहियां दी तो जो बच्चे थे ना मदीने में, वो बाहर गलियों में निकल आए और ऊंची ऊंची आवाज क्या लगाते थे, वो कहते थे कोतेला अबू जहलिन अल फासिक, वो फासिक अबू जहल कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और अब वो तैयारियां करने लगे हुजूर के इस्तिकबाल की। आका करीम जब तशरीफ लाए, वो मंजर मदीने का दोबारा ताजा हो गया। और आज मैं उसको मुख्तलिफ कुतबे सैयद से पढ़ रहा था, कैसा वो खूबसूरत मंजर कि जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे पे तमानियत का नूर था, चेहरा चमक रहा था। और जब हुजूर ने कदम मदीने में रखे तो बनु नज्जार की वही बच्चियां दफ लेकर आ गई और उन्होंने छतों के ऊपर चढ़कर वही गीत जब हुजूर आए थे तो गाया था। आज फिर उनकी जुबान पे है तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, कि वो देखो चांद तुलू हो गया विदा की पहाड़ियों से, वो देखो चांद चढ़ गया है। और हुजूर यूं तशरीफ लाए मदीना के अंदर, अल्लाह ने इस्लाम की अजमत के झंडे गाड़ दिए और इस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा। 22 रमजान को हुजूर ने मुराजात फरमाई और जुमे का दिन था जब हुजूर मदीना शरीफ पहुंचे। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दे दी, मुट्ठी भर जमात, 313 अफराद, और उनके बदन के ऊपर चीथड़े थे। बल्कि उमैर बिन वहब, ये अबू जहल का जासूस था, उसने कहा जा मुसलमानों की तादाद देखकर आ कितनी है। उमैर बिन वहब जब वापस पलटा तो उसने तला दी कि मैंने खूब वादियां टीले देखे हैं, कुमक भी पीछे मौजूद नहीं, वो सिर्फ 3 ऊंट खा सकेंगे, यानी सिर्फ उनकी इतनी तादाद है। अबू जहल कहने लगा फिर तो 300 के आगे पीछे। कहा हाँ, कहा उनके पास असले भी बड़े थोड़े, बदन पे जो कपड़े हैं उनको पैबंद लगे हुए, पेट भी उनके कमर से जुड़े हुए। अबू जहल ने सनादीद कुरैश को अपने खैमे में बुला लिया, कहा सुनते हो उमैर की रिपोर्ट, कल लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, रस्सियां इकट्ठी करो और उन्हें जकड़ जकड़ के ऊंटों की पुश्तों से बांधना और फिर जाके हरम की दीवारों से बांधना, लोगों को तमाशा दिखाना कि ये नए दीन के दावेदार थे। जब सनादीद कुरैश को बुलाकर ये रौनक भरी बात अबू जहल ने कही तो उमैर जो मुसलमानों को देकर आया था, उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा वलाकिन रहतो या माशरा कुरैशिन अल बलाया तहमिलुल मनाया, ए कुरैश के सरदारों तकब्बुर में ना आओ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे निरी मौतें उठा के ले आई, और तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो। मेरा मशवरा मांगते हो तो रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है। और मैंने जख्मी सांपों की तरह उन्हें पेचो ताप खाते हुए देखा है। वल्लाह कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता, और अगर इतने लोग तुम्हारे मर जाएं तो फिर अफसोस है तुम्हारे जीने पर। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानो तो रात की तारीकी में भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं। फिर अगले दिन मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा। हम जब 313 थे तो जबर के खिलाफ यूं खड़े हुए और जुल्म का सर भी तोड़ा और फख्र भी तोड़ा। आज दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दरमांदा, खस्ता और बदहाल हैं। आज हाल ये है, काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते लैला तक, तोरा गोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से रिबात के कूचा बाजार तक, नील से काश्मीर तक, अल कुद्स से कश्मीर तक, दरिया आमू की लहरों से डल झील के किनारों तक, हर सम कुफर दंदना रहा है और हम दफाई पोजीशन में भी नहीं रहे। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान कभी खानमा बर्बाद न होते अगर उन्हें बदर वालों का जज्बा नसीब हो गया होता। हमारे पास आलाते हरबो ज़रब ना भी हों, लेकिन मुसलमान जब जुल्म के मुकाबले में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतें दम तोड़ जाती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आज हमारी बदबख्ती और हमारी रुसवाई का समा इसलिए पैदा हुआ, हमारे पास असले भी मौजूद हैं, एटमी सलाहियत से भी हम माला माल हैं, नहीं है तो जज्बा बदर हमारे पास नहीं है। कुफ्र और इस्लाम की पहली बाकायदा टक्कर और पहली बाज़ाबिता लड़ाई ग़ज़वा बदर के
نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے چکر، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو راہ نہ ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پیغام جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب وا ہوئے،
کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں، فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہیں، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ طالع البدر علینا کی سزائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ کیسا ماحول تھا! آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ پایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے، پھر جبل ابی قبیس پہ آ گیا اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا، انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ،
اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو۔ بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی، 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھیں۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے، ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں، بنا کر اپنے سینوں کی سقر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے،
حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار ہوں، اور اپنے لیے حضور نے 1 اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار ہیں۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل، میں نہیں چلتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہے، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ہے انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا منک سخلا، حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنوؤں کو پاٹنے بند کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنوؤں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نوح میرے اوپر سے گزرا تھا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تو نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، یا اللہ میری فریاد پوری کر لے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باراں آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور گانے والی
عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لنڈائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اللہم ھذا قریش اقبلت بخیلائھا وفخرھا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تکذیب کرتے ہیں، میرے مالک جو میرے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی، بس کرو۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، نماز ہوئی، حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوکر دی کہ استوی یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد سیدھے ہو گئے، ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، قصاص مانگتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے، اس حالت میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دیے اور پیٹ ننگا کر دیا۔ حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فقبل بطنہ، تو چمٹ گئے اور حضور کے پیٹ کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا؟ عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی، بڑی ناز والی دعا، بڑی انداز والی دعا، ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے۔ حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہے ہیں، حل میں مبارزن آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پیشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور نے جو دعا کی لفظ کہا یا رب ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی 313 ہیں، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا، بس یہی 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندھوں پہ آ گئی، کندھوں سے سرک کے کمر پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ تو کہا حضور بس کرو بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی، لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہیں اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بھر میری زندگی کی کمائی ہے، یہی 313 ہیں تیرے نام لیوا روئے زمین پہ، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ،
हाज़ा जिब्रील आखिज़ुन बिइनान फरसिही, अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई है। वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार हैं और घोड़े की लगाम को थामे हुए हैं और घोड़े के पांव के ऊपर गर्द जमी हुई है, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ रहे हैं, उधर काफिरों ने कहा हल में मुबारिज़। हुजूर ने 3 अंसारी जवान भेजे, हजरत हारिस, हजरत मुआस और हजरत मुअव्वस। कुरैश ने पूछा कौन? कहा हम रहतु मिनल अंसार, अंसार में से हम कुछ लोग हैं। कहा जाओ चले जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करते हैं। उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज की, हुजूर ये बड़े मुतकब्बिर हैं, कहते हैं तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। उबैदा तुम उठो, हमजा तुम उठो, अली तुम उठो। कहा जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि इनको तोड़ के आओ। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा कौन? जो कि इन्होंने ज़िरें पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा अकफाउन किरामुन, हाँ अब हमारे जोड़ के आ गए। फिर हजरत अली मुर्तज़ा झपटे और एक बार में अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद ये तीनों मुकाबले में आए थे। हजरत हमजा ने भी चंद लम्हों के अंदर जो है उनका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से जो है वो गोदा बाहर आ रहा था और हजरत हमजा और हजरत अली आगे बढ़े और उनकी मदद की और उनके दुश्मन और मुकाबल को कत्ल किया। हजरत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, फिर अचानक हुजूर नजर आए तो वहां घसीट के आपको हुजूर की तरफ करने लगे। आका करीम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों पर रख दिया और क्या कहा? कहा हुजूर क्या मैं शहीद नहीं हूं? तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूं तुम पक्के शहीद हो। फिर हुजूर के कदमों पे सर रखा हुआ था कि हजरत उबैदा की रूह परवास कर गई। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मजा सरदार मरंदा इंज आउंदा, मैयत यार दे बूए ते पई होवे। हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी, उनको तीर लगा, वो शहीद हो गए। जरा मंजर देखिए बदर का। उनकी माँ को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी हुजूर मुझे बताएं कि मेरा बेटा जन्नत में गया या नहीं गया। अगर वो जन्नती है तो फिर मैं सब्र करूंगी, नहीं तो मैं बैन करूंगी, वाह वेला करूंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, सुनिए क्या खूबसूरत जवाब था। हुजूर ने फरमाया आवा हबलते या उम्मा हारिसा, हारिसा की अम्मी तुझे क्या हो गया है? जन्नत एक नहीं है, जन्नत अल्लाह ने कई बनाई है। और इन्ना इब्ना का असाबल फिरदौस अल आला, और तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे फिरदौस में है। तो जब उसने ये बात सुनी ना तो वो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा बख बख लका या हारिसा, हारिसा वाह वाह मुबारक हो तुझे, तू जन्नत का राही बन गया है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसी छप्पर में बैठे। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैं जंग करता और कई काफिरों को जहन्नम रसीद करता, फिर मुझे शौक होता मैं हुजूर के पास जाता और मैं देखता हुजूर सजदे में सर रखा हुआ है और कहते हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ये लफ्ज़ हुजूर की जुबान पे। मैं 3 मरतबा गया और तीनों मरतबा जो है वो हुजूर की जुबान पे यही लफ्ज़ थे और सर सजदे में था। उसके बाद फिर गुमसान का रंग पड़ा और काफिरों ने यकबारगी हमला कर दिया। हजरत अली मुर्तज़ा से रिवायत है, फरमाते हैं जब सब ने यकबारगी हमला किया ना तो हमने क्या देखा कि हुजूर भी उठ के आ गए। अल्लाह अकबर। फलक सहमा हुआ था काफिरों की चीरा दस्ती से, जमीन शक हो रही थी गलबाए बातिल परस्ती से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हल्ले से। सदाए नाराए तकबीर से थर्रा उठी वादी कि उम्मत के ज़ईफों की मदद को आ गया हादी। नहत्तों को सहारा मिल गया दस्ते पैगंबर से, जमाना गूंज उठा नाराए अल्लाह अकबर से। फजा में हर समत लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा।
हुजूर मुसल्ले से उठकर मैदान में आ गए। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काफिरों पर सबसे बढ़कर जो आगे हमला करता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बढ़ बढ़ के हमला करते थे और फरमाया कूमू इलल जन्नह अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे कूमू इलल जन्नह, बढ़ो बढ़ो जन्नत की तरफ। एक सहाबी थे, अल्लाह अकबर, वो कहने लगे बखिन बखिन या रसूल अल्लाह अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वाह वाह हुजूर, क्या जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? हुजूर फरमाया हाँ अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। तो वो खजूरें खा रहे थे, उन्होंने खजूरें फेंक दी। कहा फिर मेरे और जन्नत के रास्ते में ये खजूरें रुकावट बनी हुई है, और मैदान में कूद गए और दादे शजात देते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। फिर अबू जाल ने सोचा कि ये तो पांसा पलट गया, तो उसने कहा आवाज दो, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तुम भी ऊंची जगह पे चढ़ जाओ, अपने गुलामों को फरमाया। और जब वो कहते हैं लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, और तुम जवाब के अंदर कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला ही कोई नहीं है। फरमाया ये आवाज दो। अब ये आवाज दी जा रही, कैसा मंजर है बदर का, अल्लाह अकबर, हक और बातिल टकरा रहे हैं। अल्लाह ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा, हक और बातिल टकरा रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशरा मुबशरा में से फरमाते हैं, मैं खड़ा था कि दो लड़के आ गए, 9 उम्र, कहने लगे चचा अबू जहल को जानते हैं? मैंने कहा बेटा तुमने क्या करना है? कहने लगे हमने कसम खाई है या मर जाएंगे या मारेंगे, क्योंकि सुना है वो हुजूर को गालियां देता है। मैंने कहा उसके गिर्द तो बहुत बड़ा दस्ता है एक फौज का। वो कहने लगे ये दस्ता इजराइल का रास्ता नहीं रोक सकता। कहते मैंने इशारा किया वो अबू जहल है। कहते अभी मेरी उंगली उठी थी, मैंने देखा शहबाजों की तरह झपट के वो अबू जहल के ऊपर टूट पड़े। लड़ते लड़ते एक का बाजू कट गया, लेकिन उसका चमड़ा जो था वो अड़ा रहा, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते रुकावट होती थी। उसने अपने हाथ को पांव तले रख के तोड़ के फेंक दिया। जो जहाद के रास्ते के अंदर रुकावट बनता है वो अपना बाजू भी हो तो उसको हटा देंगे रास्ते से। अबू जहल की टांगें काटी और फिर दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। नन्ही नन्ही तलवारें, छोटे छोटे बच्चे, मुआज और मुहव्वस अफरा के बेटे, ये दोनों हुजूर के पास आए और कहने लगे हुजूर, एक ने कहा हुजूर हमने अबू जहल को कत्ल किया है, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं हुजूर मैंने कत्ल किया है। ये आपस के अंदर मीठी लड़ाई लड़ने लगे। हुजूर फरमाने लगे तुमने तलवारों को धोया तो नहीं अभी? कहा नहीं। हुजूर फरमाया लाओ अपनी तलवारें। तो जब तलवारें लाई गई तो दोनों को खून लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया किला को मा कतलहु, तुम दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया है। तो ये गज़वा जारी था और काफिर कट कट के गिर रहे थे और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी। 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मौके पे कत्ल हो गए, 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी दुम दबा के भाग गए। और सख्त सरासीमगी का आलम था, नारे तकबीर के लग रहे हैं। सहाबा हुजूर को देखते हैं और मैदान जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। आवाज आती है अक़दिम हैज़ूम, हैज़ूम आगे बढ़ो। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर ये हैज़ूम कौन है? और आवाज देने वाला भी नजर नहीं आता। फरमाया ये जिब्रील की आवाज है और हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। वो अपने घोड़े को कहता तू भी आगे हो जा। शाना बशाना मुसलमानों के जिब्रील भी लड़ रहा था, वो भी जहाद में था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस्लाम की फतह की, इस्लाम को कामयाबी दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड़ते लड़ते कई मनाज़िर आए। हजरत अकाशा की तलवार टूट गई तो वो हुजूर की खिदमत में हाजिर। हुजूर तलवार टूट गई है तो हुजूर के हाथ में एक डंडा था, वो ही उसको दे दिया। फरमाया कातिल बिहाजा या उकाशा, उकाशा इसके साथ लड़ो। कहते हैं जब यूं लहराया तो वो लोहे की तलवार बन गई और सारी जिंदगी हजरत अकाशा के साथ वो तलवार रही। हजरत कतादा कहते हैं कि मेरे यहाँ तीर लगा आंख के करीब और आंख का डेला बाहर आ गया। मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने अपना लुआब लगाया और जहां वो डेला था वहीं रख दिया। वकान अल्लाह यदरी अय्यो ऐनैहि उसीबत। हजरत कतादा को पता नहीं चलता था कि आंख खराब कौन सी हुई थी, यानी दोनों की रोशनी एक जैसी थी और कोई निशान भी बाकी नहीं रहा था। ये हुजूर के लुआब की बरकतें थी। अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन वहां क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद हुजूर वहां चले। रास्ते में एक जगह पे हुजूर ने पड़ाव किया तो जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा रदीता या रसूलल्लाह, हुजूर आप राजी हुए हैं कि नहीं हुए हैं?
حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. حضور فرمایا چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی. یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں. اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے. بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقن ما تقولو یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی. آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا. اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا. کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا. اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئیں اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا. آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے. اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی. مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے تھے. بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے. عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے. کہا ہاں. کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے. ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا. کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے. جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو. میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے. واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر. تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں. پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا.
ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا. آج دنیا کے اوپر 1.40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں. آج حال یہ ہے کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا گورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے.